اسد سرکار کے سیریا میں تختہ پلٹ کے بعد دنیا کے سامنے نئے سیریا کی تصویر رکھنے والے جولانی اب کہاں ہیں، کیونکہ اب جو سیریا میں ہو رہا ہے اسے خونی جنگ کہتے ہیں، جس سے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اسد کی سرکار کے خاتمے کے بعد سیریا کو نئے سپنے دکھانے والے جولانی خود کو عبوری صدر اعلان کرنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے دعوے کرتے نظر آئے کہ آپ بدلتے سیریا کی تصویروں کو خود دیکھ پائیں گے، لیکن تصویر بدلتے وقت نہیں لگا۔ اسد حامیوں نے اب کچھ دنوں کی شانتی کے بعد پلٹوار شروع کر دیا۔ 2 مہینے کی شانتی کے بعد پھر سے خونریزی اور پرتشدد جھڑپوں کا سلسلہ لگاتار شروع ہو گیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ ملک میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو رہی ہے۔ لتاکیہ صوبے کے جبلہ شہر اور آس پاس کے علاقوں میں بشار الاسد کے حامیوں نے الجولانی کے HTS کو نشانہ بنا کر شدید حملے شروع کر دیے، جس میں کم از کم 70 لوگوں کی موت کی خبر ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیریا کی نئی سرکار کی فوج اور ملک سے بھگائے گئے تاناشاہ بشار الاسد کے وفادار بندوق برداروں کے بیچ رات بھر خانہ جنگی جھڑپ ہوتی رہی۔ 70 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کے علاوہ درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ لتاکیہ اور ٹورٹس پرانت، جہاں ایک بار پھر سے سنگھرش بھڑک اٹھا ہے، یہ علاقے سیریا کے بحر روم کے ساحل پر واقع ہیں۔ یہ دونوں علاقے بشار الاسد کے لمبے وقت سے گڑھ بھی رہے ہیں۔ لتاکیہ کے باشندے علاقوں میں اسد حامیوں نے 16 سیکورٹی اہلکاروں کا قتل کر دیا۔ یہ سیریا کی نئی فوج کے خلاف سب سے خطرناک حملہ رہا۔ لتاکیہ اور ٹورٹس میں ایک بار پھر سے ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں اور نئی سرکار کی فوج کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ سرکاری فوج سے پیچھے ہٹنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کو ہٹانے کے لیے ابو جولانی کے حکم سے دیر رات سے بھاری تعداد میں سیکورٹی دستوں کو بھیجا گیا۔ سیریا کی ڈیفنس منسٹری کے ترجمان کرنل حسن عبدالغنی نے سرکاری عرب سماچار ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں لوگوں نے اپنے ہتھیار سونپ کر اپنے پریواروں کے پاس واپس لوٹنے کا متبادل چنا، جبکہ کچھ ابھی بھی لڑائی کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مظاہرین کو فوری طور پر ہتھیار چھوڑ کر سرنڈر کرنے کو کہا اور کہا یا تو وہ ہتھیار چھوڑ کر انصاف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں تو کارروائی کا سامنا کریں۔ سیریا میں لگاتار بدلتے حالات کو لے کر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ نئی سرکار کے لیے یہ صورتحال کسی امتحان سے کم ہرگز نہیں۔ انہوں نے اسد کی حکومت کو تو اکھاڑ پھینکا اور ایک اسلام وادی سرکار کی تشکیل بھی کر دی، جس نے لگاتار اپنے کنٹرول کو مضبوط کیا، لیکن کیا وہ خانہ جنگی جیسے حالات سے نپٹ پائے گی؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے زیادہ سختی کی گئی تو حالات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ سیریا کے ساحلی علاقوں نے سنی مسلم قیادت والی سرکار کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ سنی قیادت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ شیعوں کو قبول نہیں کہ سنی ان کے اوپر حکومت کریں، لیکن سیریا کی زیادہ تر آبادی سنیوں کی ہی ہے۔ حالانکہ بشار الاسد شیعہ تھے، انہوں نے کئی برسوں تک سیریا کے بڑے حصے پر اپنا کنٹرول قائم رکھا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ ساحلی علاقے سیریا کے علاوہ اقلیتوں کا گڑھ رہا ہے، جس میں اسد کا پریوار بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ علاوہ ساز سیریا کی کل آبادی بھی 10% کے قریب ہے، لیکن پھر بھی اسد اور ان کے پریوار نے سیریا پر 50 برسوں سے زیادہ وقت تک حکومت کی۔ علاوی نظریات شیعہ اسلام کی ایک شاخہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے ساتھ ناانصافی جیسا محسوس کر رہے شیعہ اس بات کو مان بیٹھے ہیں کہ سرکار میں سنی اوپر سے لے کر نیچے تک ہیں اور وہ اپنے ہی لوگوں کی سنیں گے۔ اپنی قیادت کی کمی شیعوں کو سیریا میں دکھائی دے رہی ہے، جو خانہ جنگی کا سبب بن رہی ہے۔ سیریا کے لتاکیہ اور ٹورٹس صوبے میں تشدد سرکار کے خلاف ایسا شروع ہوا ہے جو اب دھیرے دھیرے پورے سیریا میں پیر پسار سکتا ہے۔ وقت رہتے اگر HTS سرکار نہیں جاگی تو خانہ جنگی بڑی جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ ابو الجولانی نے نئے سیریا کی جو بات کہی تھی، اسے پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ شدت پسند سوچ سے ہٹ کر سیریا میں نئی سوچ والی حکومت قائم ہوگی۔ اس دعوے کو غلط ثابت ہوتا دیکھ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا اہم ہوگا کہ سرکار اس کلہ سے کیسے نپٹتی ہے۔ بیورو رپورٹ، سلام TV۔